مجالس کے لیے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ اب ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، ہم ابھی آرام سے کہہ رہے ہیں، ہم اس ملک کو چاہتے ہیں، ہم اس ملک کی فضا خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم اداروں کے ساتھ ہیں، ہم فوج کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کا ساتھ دیں گے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم دین بیچ رہے ہیں، ہم اپنی مذہبی آزادی بیچ رہے ہیں۔ مذہبی آزادی پہ ہماری کوئی کسی قسم کی آپ کے ساتھ سودا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہماری مجالس کو روکا گیا، اگر ہماری عزاداری کو روکا گیا، اگر ہمارے جلوس کو روکا گیا، اگر 4 شیڈول ختم نہ کیا گیا، اگر FIR جو پہلے ہوئی ہیں وہ بھی واپس نہ لی گئی، اس طرح کے اقدامات اگر کیے جاتے رہے تو پھر اس کا نتیجہ خود حکومت برداشت کرے گی اور تیار ہو جائے۔ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور آپ کی توجہ ایک اہم مسئلہ کی طرف دلانا مقصود ہے تاکہ آپ کے توسط سے حکمرانوں تک اپنے مطالبات ہم پہنچا سکیں۔ چند دنوں بعد ماہ مقدس محرم الحرام شروع ہونے والا ہے۔ گزشتہ تقریباً 4 سال کی طرح اس بار بھی ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے عزاداری میں مسلسل رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ روایتی، لائسنسی اور پرانی مجالس اور ماتمی جلوسوں، حتیٰ کہ 4 دیواری کے اندر ہونے والی مجالس میں بھی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ افسوس ہے کہ پولیس کے اسپیشل برانچ والے اہلکار اپنی ڈائری میں بددہانتی کر کے، ریکارڈ میں رد و بدل کر کے بانیان مجالس کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً کسی مجلس کا وقت 2 گھنٹے کم یا کسی روٹ کو مختصر لکھ دیتے ہیں، یا کسی کے بارے میں کچھ لکھا ہی نہیں جاتا اور اگلے سال تھانے کا عملہ بدل دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے، کیا یہ عوام دوست پولیس کا رویہ ہے یا تھانے بدماشی کا اڈہ ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ پر بانی مجلس اور جلوس کے دستخط بھی لیے جائیں اور ایک کاپی انہیں بھی فراہم کی جائے تاکہ اس طرح کی لا قانونیت کو روکا جا سکے۔ ایک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بانیان عزاداری پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ وہ ماتمی جلوس کا روٹ مختصر کر دیں اور وقت کم کر دیں اور یہ لکھ کر دیں، ورنہ لائسنس کینسل کر دیا جائے گا اور یا گرفتار کر لیا جائے گا، یا پھر 4 شیڈول میں ہم ڈال دیں گے۔ 4 شیڈول کو بھی ظالمانہ طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ قانون بدماشوں اور دہشت گردوں کے لیے بنایا گیا تھا، مگر یہ معاشرے کے لیے ناسور، یہ دونوں یعنی دہشت گرد اور یہ جو بدماش ہیں دندناتے پھر رہے ہیں، اور اس قانون سے پریشان صرف شریف شہریوں کو کیا جا رہا ہے اور ذاتی عنایت پر بدلے لیے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک تازہ مثال ضلع جھنگ کا تھانہ گڑھ مہاراجہ ہے، جہاں SHO نے 11 شیعہ افراد کو 4 شیڈول میں ابھی تازہ ڈالا ہے۔ یہ ایک تھانے کی بات ہے۔ ریاستی جبر کے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ کچھ مقامات پر گھروں میں علم لگانے کے لیے بھی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ گھر بھی ہمارا، مالک بھی ہم، اور علم بھی ہم نہ لگا سکیں۔ ایک بندہ اٹھتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے اور تھانے وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ کیا یہ جنگل ہے؟ گھر ہمارا ہے، مالک ہم ہیں، زمین ہماری ہے۔ کوئی ناسبی شرارتی شخص اٹھتا ہے اور اعتراض کرتا ہے تو پولیس علم لگانے میں رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں۔ پاکستان میں مذہبی فرقہ وارانہ تنوع موجود ہے۔ میں اپنے گھر پر کسی پارٹی کا یا کسی مذہب یا مسلک کا پرچم لگاتا ہوں، یہ میرا حق ہے، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پر اپنے عقائد کے اظہار پر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گستاخ ملعون عبد الرحمن سلفی کے خلاف پریس کانفرنس اور احتجاجی مظاہرے جو کیے گئے فیس بک پر شیئر کرنے پر ضلع سیالکوٹ میں 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ ریاست کس بنیاد پر چلائی جا رہی ہے؟ ہم چیف جسٹس پاکستان، آرمی چیف جسٹس، وزیر اعظم پاکستان اور صدر مملکت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ نامعلوم کی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لیں اور انہیں قانون کے دائرے میں لائیں
ملک کی آئینی اور قانونی اداروں کو کھوکھلا نہ کیا جائے۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ اگر عزاداری کے خلاف رکاوٹیں بند نہ کی گئیں، چار دیواری میں ہونے والی مجالس پر قدغن لگایا گیا، عزاداروں پر درج FIR ختم نہ کی گئیں، اور بانیان مجالس اور عزاداروں کے نام 4 شیڈول سے اگر نہ نکالے گئے، علامہ مظہر کاظمی صاحب کو اگر فی الفور رہا نہ کیا گیا، جیلوں میں ہماری مجالس کو بحال نہ کیا گیا، اور اس طرح کے دیگر، تو عاشورہ محرم کے جلوسوں کو ہم انشاءاللہ پھر روک دیں گے اور وہ دھرنوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اور لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اور یہ ہم واضح اعلان کر رہے ہیں، یہ ہم فقط پریس کانفرنس یا لفظی باتیں نہیں ہیں، اس ملک کے اندر بہت کچھ ہو چکا اور بہت کچھ ہو رہا ہے عزاداری کے خلاف۔ اگر ہمارے مطالبات پر عمل نہ کیا گیا جو اب ہم نے پیش کیے ہیں تو عاشورہ کے جلوس رک جائیں گے اور دھرنوں میں بھی تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ پریکٹس پورے ملک میں ہو جائے گی، پنجاب میں بھی، اور ممکن ہے کہ ہم عاشورہ سے پہلے بھی یہ کام کر جائیں۔ اگر ہماری مجالس کو روکا گیا، اگر ہماری عزاداری کو روکا گیا، اگر ہمارے جلوسوں روکا گیا، اگر 4 شیڈول ختم نہ کیا گیا، اگر FIR جو پہلے ہوئی ہیں وہ بھی واپس نہ لی گئی، اس طرح کے اقدامات اگر کیے جاتے رہے تو پھر اس کا نتیجہ خود حکومت برداشت کرے گی، اور تیار ہو جائے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور میں کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں، اور ضروری مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں تازہ ترین مثال ہے، یہ آپ کے لاہور میں ہی دھلوں کی ایک جگہ ہے کانا کاچھا میں، وہاں ایک بندے کو زبردستی بلا کر کلمہ پڑھایا گیا کہ تو مسلمان ہو جا، ایک کا نکاح پڑھوایا گیا کہ تمہارا نکاح باطل ہو چکا ہے، کہ تو شیعہ تھا اسے واپس لایا گیا زبردستی۔ یہ دھلوں کی میں حکمرانوں کی ناک میں یہ کام ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں حکومت کی ناک کے نیچے ملا بیٹھ کر شیعہ قوم کے لیے وہ تقریر کرتا ہے، انہیں کوئی روکا نہیں جاتا۔ یزید کے لیے برسر عام سوشل میڈیا پہ اور عام تقریریں کی جاتی ہیں، اس کے مقابل ہمارے جلوس اور پورے مسلمان مکاتب کے علماء نکلتے ہیں، ان پر پرچے ہو جاتے ہیں، اس کی زبان نہیں روکی جاتی۔ ہمارے گھروں میں علم لگے ہوئے، ایک آدمی اٹھتا ہے اور پولیس کو شکایت کرتا ہے گھر سے علم اتارا جائے، کیا مطلب؟ ہم اس ملک کے باسی نہیں ہیں، ہمارا گھر نہیں ہے۔ یہ عبد الرحمن سلفی جس کو اب پولیس تحفظ ہم سمجھ رہے دے رہی، ہم آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے، یاد رکھیے، یہ عبد الرحمن سلفی کو فقط ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ آپ کے تحفظ میں آ کے محفوظ ہو جائیں۔ یاد رکھیے یہ پریکٹس جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے خطرناک ہوگی۔ ڈسکے کے اندر 2 افراد کو فقط اس لیے حوالات میں بند کر دیا گیا اور FIR میں کہ انہوں نے اس دن کی پریس کانفرنس جو ہم نے یہاں پریس کلب میں اسی جگہ کی گئی تھی اس کو شیئر کر دیا گیا، انہیں بند کر دیا گیا۔ آپ عجیب بات ہے، کبھی کہتے تھے وہ ہندوستان کا بندہ ہے، کبھی کہتے تھے وہ فلاں جگہ کا بندہ ہے، کبھی کہتے تھے وہ پاکستان میں نہیں، لیکن جب ہم نے پریس کانفرنس کی اور اعلان کر دیا اور جس دن پورے پاکستان میں تظاہرات تھے اس دن وہ بندہ ہندوستان سے لا کے آپ گرفتار کر کے لائے تھے۔ 4-5 سال ہو چکے ہیں، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں عزاداری کے لیے 19 ماہ رمضان 21 ماہ رمضان سالانہ مجالس کے لیے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ اب ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، ہم ابھی آرام سے کہہ رہے ہیں، ہم اس ملک کو چاہتے ہیں، ہم اس ملک کی فضا خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم اداروں کے ساتھ ہیں، ہم فوج کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کا ساتھ دیں گے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم دین بیچ رہے ہیں، ہم اپنی مذہبی آزادی بیچ رہے ہیں۔ مذہبی آزادی پہ ہماری کوئی کسی قسم کی آپ کے ساتھ
سودا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے یہ ہمارا بنیادی آئینی حق ہے، اور اگر زیادہ تنگ کرو گے تو اس محرم میں آپ اس کا نتیجہ دیکھو گے. میں یہیں سے کہہ رہا ہوں بانیان مجالس کو، عزاداروں کو، ماتمیوں کو یہاں سے پیغام دے رہا ہوں، آپ تیار رہیں. اگر اس دفعہ ان حکمرانوں نے ہماری مجالس کو روکا، ہمارے جلوسوں کو روکا، ایف آئی آر کاٹی، مومنین کو اندر کیا، پھر 4 شیڈول میں نئے ڈالے اور پرانے 4 شیڈول ختم نہ کیے، پرانی ایف آئی آر ختم نہ کی، تو آپ تیار رہے، ہماری کال آئے گی. تمام شیعہ تنظیمیں اس معاملات پر اکٹھی ہیں. یہاں بھی ہم بیٹھے، یہاں بھی ہم سارے بیٹھے.